آج کی پوڈ کاسٹ میں میم عائشہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام عاصم، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آڈینس کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور بلکہ جو پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اور خاص طور پہ جو اصل اسلام کا پرسپیکٹیو ہے کہ کیسے قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں، حدیث کی جو ٹیچنگز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کیسے اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ امید ہار چکے ہیں ان کو کیسے وہ امید دلائی جا سکتی ہے۔ تو جزاک اللہ فار یور ایفرٹس۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے قبول فرمائے۔ ہم آج ڈاکٹر عائشہ سے جانیں گے کہ جو گلٹ کمپلیکس ہے، یہ گلٹ کمپلیکس کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ گلٹ کے بارے میں یا احساس گناہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ عاصم، گلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو جانا جس کی وجہ سے اس کو لگے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اور اس فیلنگز کو یا اس چیز کو اگر ٹائملی ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے۔ اور بہت سے ماہر نفسیات یہ چیز رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کی روٹ کاز گلٹ کمپلیکس ہے۔ شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی سب سے پہلے سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ سوچتا ہے، اوور تھنک کرتا ہے، اور وہ سو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سو نہیں سکتا تو آہستہ آہستہ وہ انزائٹی ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی ٹرمبلنگ کے سائنس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہسٹیریا کی کمپلین سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان تو ہے ہی غلطی کا پتلا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس پر بار بار سوچتا ہے، بار بار خود کو بلیم کرتا ہے، تو یہ چیز اصل مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جب اس نے ٹرن لیا، موڑ کاٹی، تو وہاں پر ایک سائیکلسٹ بھی تھا، سائیکل سوار۔ تو ہوا یہ کہ جب اس نے تیزی سے موڑ کاٹی تو حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کو بچا لیا، نہ ہی سائیکل سوار کو کچھ ہوا اور نہ ہی اس کی گاڑی کو کچھ ہوا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس حادثے سے یہ سیکھے کہ میں نیکسٹ ٹائم لیفٹ رائٹ دیکھ کر ٹرن لوں گا اور سپیڈ ہلکی رکھوں گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ خود کو بلیم کرتا ہے۔ اگر وہ سائیکل سوار مر جاتا تو کیا ہوتا، اگر میں قاتل بن جاتا تو کیا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا۔ اس طرح کی سوچیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور وہ خود کو بلیم کرتا ہے۔ انسان کو اپنے رب اور اپنے دین کا صحیح فہم نہیں ہوتا تو وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد وہ سیلف بلیم کی طرف جاتا ہے، وہ خود کو برا سمجھتا رہتا ہے اور بہت زیادہ اوور تھنک کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس ٹوٹ جاتا ہے، خود کو پنش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو لاہور کے ایک ہاسپٹل کا کیس بتاتی ہوں۔ ایک شخص وہاں پہ زیر علاج تھا اور وہ تقریباً دن میں 20 مرتبہ ہینڈ واش کرتا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کو وہ یہی بتاتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ خون لگا ہے اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کوئی خون دکھتا نہیں تھا کسی کو۔ اچھا، اس کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کے گھر ایک مسافر مہمان سٹے کرنے کے لیے آیا، اور اس نے لالچ میں آ کر کہ اس کا سامان وہ لے لے، تو اس نے اس کو مرڈر کرنے کا ایک پلان بنایا۔ تو رات کے اندھیرے میں جب اس نے مرڈر کیا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اور وہ شخص آپس میں سونے کی جگہ تبدیل کر چکے ہیں۔ تو مرڈر ہونے کے بعد جب اس نے چہرہ دیکھا تو وہ اس شخص کا اپنا ہی بیٹا نکلا۔ اس کے بعد وہ ذہنی طور پر ٹوٹ گیا اور پاگل ہو گیا۔ اب اس میں یہ دیکھیں اس انسیڈنٹ کے پیچھے کون سے سائیکولوجیکل فیکٹرز شامل تھے۔ گلٹ کا احساس، ٹراما، شوق، فیئر، ضمیر، انٹرنل بریک ڈاؤن، یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز اس میں شامل تھے جنہوں نے مل کر اس شخص کو پاگل کر دیا۔ اچھا میم، آپ نے ہمیں بتایا کہ جو گلٹ کمپلیکس ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کیسے مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ اگر آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ جو گلٹ کمپلیکس ہے یہ انسان کا خود کو بلیم کرنا ہے، خود کو اس تکلیف میں ڈالنا ہے، یہ کس طرح سے آپ کی پریکٹیکل لائف کو، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو کس طرح سے ڈسٹرپٹ کرتا ہے، اور وہ کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں جو ایک انسان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جو اس گلٹ کمپلیکس کا شکار ہے۔ گلٹ ایک ایموشنل سٹیٹ ہے جہاں پر انسان بار بار محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی مورل رول بریک کیا ہے یا میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے لیے کوئی مورل سٹینڈرڈز سیٹ کرتا ہے، جیسے دین، سوسائٹی اور پرسنل ویلیوز، اور جب وہ ان سٹینڈرڈز کو بریک کر دیتا ہے تو اس سے ریگریٹ، شرمندگی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔
یہ فیلنگز کبھی کانشیس ہوتی ہیں، کبھی انکانشیس ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کانسٹنٹ سفرنگ بن جاتی ہے۔ اچھا، نفسیات کے مطابق انسان لاشعوری طور پر خود کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جیسے میں گناہ گار ہوں اور میں اس سزا کا مستحق ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اس کو سیلف پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ علاج کو صحیح سے فالو نہ کرنا بھی سیلف پنشمنٹ کہلاتا ہے۔ سائیکو انالیسس کے مطابق اگر پیشنٹ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کرے، میڈیسن نہ خریدے، اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھے، تو یہ صرف کیئرلیسنس نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کے اندر لاشعوری ایک میسج ہوتا ہے کہ میں سزا کا مستحق ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ یعنی وہ اپنی بیماری کو جانتے بوجھتے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ڈس آرڈر اور بھی ہوتا ہے جس میں انسان خود کو تکلیف دے کر، خود کو نقصان پہنچا کر ریلیف فیل کرتا ہے، اس سے اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور اپنی بیماری کو لمبا کھینچتا چلا جاتا ہے، اپنا علاج نہیں کرواتا۔ اچھا، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اس کو ایبیوز کیا جائے، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، تو اس میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کو اس چیز میں سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ کوئی اس کو مطلب ٹارچر کرے یا کوئی ڈس رسپیکٹ کرے، اس کو کوئی ایبیوز کرے، تو یہ ساری چیزوں میں جب اس کو سیٹسفیکشن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ اور ماہر نفسیات کا اس پر اختلاف ہے، کچھ اس کو گلٹ کا ہی پارٹ سمجھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ ایک الگ بیماری ہے، لیکن دونوں اس بات پر ضرور اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں انسان اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر یا سیلف ہارم سے ہی سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے۔ اچھا اب میم ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ڈفرینٹ مذاہب ہیں، چاہے وہ اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، ان تمام مذاہب کی جو ٹیچنگز ہے وہ گلٹ کے حوالے سے کیا ہے، اور کیسے ایک انسان جو ہے وہ اس کا جو خدا کا تصور ہے اس تصور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو گلٹ میں ڈالتا ہے یا وہ اسی خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر خود کو اس گلٹ سے آزاد کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ عاصم، کچھ مذاہب میں گاڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے لیے گاڈ بہت سخت ہے اور فوراً سزا دینے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ رحم دل تو ہے، لیکن معاف کرنا گاڈ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس لیے سزا ضروری ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ لاجک اور رحمت کے خلاف ہے، اور لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے گاڈ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو سزا دی، اور یہ چیز اس مذہب کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ گاڈ کی رحمت کو بھی ڈینائی کرتا ہے۔ ہندوازم اور بدھزم میں بھی سزا کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ مل جائے، اور یہاں پر اسلام ہمیں بالکل مختلف اور ہیلنگ بیسڈ تصور دیتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اب یہاں پر اسلام کیا سکھا رہا ہے آپ کو کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ کو ریگریٹ ہے، آپ شرمندہ ہیں، اپنے کام پر نادم ہیں، تو اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں۔ کیوں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیوں وہاں رجوع کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کا رب غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اور ستار بھی ہے، یعنی وہ آپ کو معاف بھی کرے گا، ستار آپ کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالے گا۔ گلٹ کو ختم کرنے کا یا گلٹ کی بیماری سے نکلنے کا یہی ایک سولوشن ہے، یہی علاج ہے۔ اور اسلام نے جو گلٹ کا علاج دیا ہے وہ کبھی فلسفی اور سائیکالوجی نے آپ کو اس کا سولوشن نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اسلام آپ کو ہوپ دیتا ہے، اسلام آپ کو بلیم نہیں کرتا، آپ کو واپسی کا راستہ دکھاتا ہے اور آپ کو ہیلنگ دیتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر جو بھی آپ لوگوں نے واقعات دیکھے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو اس مسئلے سے دو چار دیکھا ہے، اس کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی رائے ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اس رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں آگے آنے والی ویڈیوز میں سپورٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔